تقریباً 6 مہینے ہو گئے میں کشمیر والے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اور اٹس ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم. انیشلی تو میں نے سوچا تھا کہ 3 مختلف ویڈیوز بناؤں گا، مگر بس یہی ہے سمری بھائی. بغاوت، کانفلکٹ اینڈ مے بی دا سولوشن، آئی ڈونٹ نو. مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اس کے علاوہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے بھی کہ نہیں. بدقسمتی سے یہ مسئلہ پاکستان اور انڈیا کا ایک قومی اور نظریاتی سلامتی کی جنگ بن چکی ہے. It's not being dealt as a people-centric issue. دونوں ملکوں کی اگر نیریٹیوز کی بات کی جائے تو انڈیا کے مطابق چونکہ مہاراجہ نے الحاق کر کے اپنی ریاست کی زمین انڈیا کے حوالے کر دی تو زمین پر مکمل حق انہی کا بنتا ہے، اور پاکستان کے مطابق ریاست کی اکثریت مسلمان تھی، اسی وجہ سے حق پاکستان کا بنتا ہے. مسئلہ انہی سٹیٹمنٹس کے اندر ہے. ریاست کے لوگ ایک سنگولر اینٹیٹی نہیں ہیں. یہاں پہ مختلف نسلیں آباد ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اسے ایکسپلین کیا ہوا ہے اور آگے بھی جا کے یہ چیز واضح ہو جائے گی. اگر مسلمان اکثریت میں ہیں تو ایک خاص علاقے میں ہیں، پوری ریاست میں نہیں. پاکستان کو چاہیے کہ اپنا کلیم صرف مسلمان علاقوں تک محدود رکھے. دوسری طرف بات کریں تو بڑی منافقت والی بات ہے کہ دا سو کالڈ ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی ایک مہاراجہ کے حق میں عوام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، وہ بھی اس زمین کا اور لوگوں کا جس کا مہاراجہ خود ہے بھی نہیں. 1948 کی جنگ کے بعد پاکستان کے آزاد کردہ علاقوں کو انڈیا نے پی او کے کہنا شروع کر دیا، اور ہم سے جو رہ گیا ہم نے اس کو آئی او کے یعنی کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر. پہلے پی او کے بارے میں اگر ذرا بات کریں، جس پہ انڈیا کے مطابق پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اگر یہ ذرا سی تاریخ پڑھ لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پونچھ بغاوت پاکستان کے بننے سے کافی پہلے سے چل رہی تھی. یہ جموں کا علاقہ ہے جہاں پر مسلمان اپنے ہمسائے راولپنڈی اور پنجاب کے لوگوں سے زیادہ کنیکٹڈ تھے، نہ کہ کشمیریوں سے. 1930s میں بھی یہ ڈوگروں کے خلاف کئی وجوہات کے باعث بغاوت پہ اترے ہوئے تھے، مگر کوئی منظم تحریک نہیں موجود تھی. اس کے علاوہ ان کا کشمیریوں سے کوئی تعلق تھا نہیں. عناصر پہلے سے موجود تھے. تحریک پاکستان نے تو صرف ان کی آوازوں کو یکجاں کیا، اور جب یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کا اکالی دل اور آر ایس ایس کے گنڈوں کے ساتھ مل کر قتل عام کروایا گیا. کم از کم 70,000 مسلمان اس قتل عام میں شہید ہوا اور 2 سے 2.5 لاکھ مہاجرین بچ کے پاکستان بھاگ گئے. یہ پارٹیشن کا سب سے بڑا اور خونخوار قتل عام تھا. پہلے 60% آبادی مسلمان تھی جموں کی. اس خون ریزی کے بعد صرف 15% لوگ مسلمان بچ گئے. یہ علاقے مفت میں نہیں آزاد ہوئے. سر ہم پیو کے واپس لیں گے سر. الو کے پٹھوں، تم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ علاقہ تم نے کھویا کس طرح ہے؟ جو علاقے آج آزاد ہیں اپنا خون دے کر آزاد ہوئے ہیں. باقیوں کو تم نے زندہ رہنے نہیں دیا، اور فوج تو پاکستان کی 1948 میں جا کر آئی. اس سے پہلے مدد لوکل پاکستانی اور آزاد فوجی کر رہے تھے. اینی ویز، گلگت میں بھی اینٹی مہاراجہ سینٹیمنٹ اپنے عروج پہ تھا. پوری گلگت اسکاؤٹس الحاق کی خبر سنتے ساتھ ہی بغاوت پہ اتر آتی ہے. ان کا کمانڈر میجر براؤن ان کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی گورنر کو پاکستان کے حق میں منانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی. اسی کے ساتھ ہی ڈوگروں کی فوج میں کیپٹن گل حسن بغاوت کرتے ہیں اور مسلمان سپاہیوں کو لے کے گلگت اسکاؤٹ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. اس وقت تک یہ سارا لوکل آپریشن تھا. اس کی خبر سن کر کئی فوجی بھاگ آتے ہیں اور قریب کی ریاستیں بھی مدد بھیجتی ہیں، جن میں جموں کے کرنل اسلم خان بھی شامل ہوتے ہیں، جن کی کمانڈ کے اندر اگلے علاقے یعنی بلتستان فتح ہوتے ہیں. ابھی آتے ہیں مین لینڈ کشمیر کی طرف. یہاں تو دارالحکومت تھا اور مسلمانوں کے حالات بدرجاتاً بہتر تھے. حکومت اور مسلم لیگ کے منع کرنے کے باوجود اس پر میجر انور کی کمانڈ میں قبائلی لشکر حملہ آور ہوتا ہے. بارہمولہ پہنچ کر یہ لوٹ مار اور تباہی مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈسپلن کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ایک گروہ لوٹ مار کے خلاف تھا اور سری نگر کی طرف چڑھائی کرنا چاہتا تھا. دوسرا گروہ لوٹ مار کر کے واپس بھاگنے کے چکروں میں تھا. لوکل لوگوں کو ریکروٹ کر کے میجر انور کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ان لوگوں کے پاس ملٹری ایجوکیشن تھی نہیں اور ان کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل تھا. اتنے میں لوکل کشمیری ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ فوجی بھی لڑنے کے لیے پہنچ آتے ہیں. اس وقت تک کشمیری انڈیا کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے اور قبائلی حملوں کی وجہ سے ان کی وفاداری اور مضبوط ہو گئی. پاکستان کے ساتھ گلگتی، بلتی اور جموں کے مسلمان تھے. ان سب کا کشمیریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے اپنی وفاداری منوائی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قربانیوں کو سرائیں اور مفت میں انہیں مسئلہ کشمیر میں مت گھسیٹیں. آخر کشمیریوں نے بغاوتی کیوں کی اور دا ہائپوتھیٹیکل سولوشنز ان کے بارے میں نے بات کی تھی. یہ 2 ٹاپکس بس رہ گئے ہیں. ویڈیو پوری تیار پڑی ہے، سب کچھ ریڈی ہے، بس میرے سے یہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں یار، میں کوشش کروں گا کر لوں. اس کے علاوہ بس ایک فائنل ایڈیٹنگ کرنی ہے ویڈیو کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس ساری کہانی مکمل ہو جائے گی. تو آپ کے انتظار کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.